اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو حریش اور کینی کا سلام. ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کلیسیا کیلنڈر کے اعتبار سے 21واں اتوار ہے اور آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ اس کے حوالے سے کریں گے اور پھر آج دیکھیں گے کہ آج میرے حساب سے جو میں سوچتا ہوں بہت ہی اہم اتوار ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی. تو اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. تو آئیے اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ حوالے لے لیں. آپ یہ تلاوتیں لے لیں. پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 22واں باب اس کی 15ویں آیت اور 19ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک. اور آج کا زبور ہے زبور 138. زبور 138. اور آج کی دوسری تلاوت ہے مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 11واں باب 33ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت تک. 33ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت تک. اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 16واں باب 13ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک. مقدس متی کی انجیل، اس کا 16واں باب 13ویں آیت سے 20ویں آیت تک. تو آئیے ہم پہلی تلاوت پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے، اور وہ ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 22واں باب 15ویں آیت اور پھر 19 سے 23ویں آیت تک. لکھا ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ محل کے اس مختار بادشاہ کے جلیس شبنا کے پاس جا. میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجے سے نیچے کو کھینچا جائے گا. اور اس روز میں اپنے بندے الیاکیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا اور تیری پوشاک اسے پہناؤں گا اور تیرے کمر بند اسے باندھوں گا اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا. اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا. اور میں کیل کی مانند اسے مضبوط جگہ میں قائم کروں گا، اور تو اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا. خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. تو آئیے ہم اب انجیل جلیل پڑھیں اور اس میں ہم دیکھیں گے متی 16ویں باب سے اس کی 13ویں سے 20ویں آیت تک. اس میں لکھا ہے، جب یسوع قیصریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض اسے یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، اور بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا،
کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، خداون کا شکر ہو، خداون کی تمجید ہو۔ دیکھیں، آج میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ بڑا اہم دن ہے کلیسیا کے لیے، اس اعتبار سے کہ آج کے روز یسوع نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور اس نے پھر پطرس سے کہا کہ تو کیفا ہے، تو وہ چٹان ہے، تو وہ پتھر ہے جس پر میں اس کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اس نے کہاں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے کہ یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں کیا، یہ فلیپی کا جو علاقہ ہے یہ انتہائی شمال میں ہے، فلسطین کے انتہائی شمال کا علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو کہ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہاں سب سے زیادہ بت پرستی جو ہے وہ وہاں کی جاتی ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کی بدکاری اور گناہ جو ہے وہ ان لوگوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں، یہ کہتے کیا یہ تاریخ ہے کہ وہ علاقہ جہاں یسوع اس وقت ہے، یہ فلپی کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ بہت سی غاریں تھیں، اور ان غاروں میں اور وہ غاریں کوئی ایسے عام معمولی غاریں نہیں تھیں، بہت بڑی بڑی غاریں تھیں۔ ان میں یونانی دیوتا جسے وہ پان کہتے تھے اس کی پرستش کی جاتی تھی، اور وہ جو دیوتا تھا، جو بت تھا، اس کی روایت تھی کہ وہ صرف بدی لوگوں کو سکھاتا ہے، اور اس کو ماننا، بدی کرنا، یہ بڑی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے برابر تھا۔ یسوع اس علاقے میں ہے، اور وہاں وہ اپنے شاگردوں کو، ہوتا یہ ہے کہ یسوع جہاں بھی جاتا ہے بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں بھی بھیڑ اس کے ساتھ تھی، لیکن یہ کسی طرح ان سے الگ ہو کے اپنے شاگردوں کو لے کے، یہ وہ جو غاریں تھیں نا وہ اصل میں بڑی چٹانوں سے ڈھکی ہوئی تھی، تو یہ کسی ایسے ویران علاقے میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے جب یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں شاگرد اس کے، تو یسوع ان سے پوچھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے جب وہ وہاں تک پہنچا ہوگا تو کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، کتنی ایسی بحث مباحثہ ہوا ہوگا جہاں اس کے ساتھ انہوں نے بڑا تکرار کیا ہوگا کہ تو کیا کر، اور پھر وہاں یقیناً بہت سے معجزے بھی ہوئے ہوں گے، تو یہ سب کچھ ملا جلا تھا، اور وہاں بہت سی قسموں کی باتیں یسوع کے بارے میں افواہیں تھیں یا سچ تھا، لوگ ملی جلی گفتگو جو اس کے بارے میں کر رہے تھے، لیکن کسی کو، اور ظاہر ہے کہ جو فقی اور فریسی تھے یہ تو ہمیشہ ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یسوع کوئی غلط بات کرے اور اس کو وہاں پہ اس کو وہ پکڑ لیں، لیکن ابھی تک وہ ایسے نہیں کر سکے۔ ابھی تو یہ کافی وقت گزار بھی چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسے وہ کچھ ایسے اس طریقے سے نہیں پکڑ سکے تھے کہ جس پہ کہ واقعی وہ لوگ جذباتی ہو کے اسے مارنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے اس پہ انہوں نے کوئی ایسا مقدمہ
دائر نہیں کیا تھا کہ جس سے اسے اس پہ ہاتھ ڈال سکیں۔ تو یہاں پہ یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا اور لوگ یہ ساری گفتگو کر رہے تھے، تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جو بھی آپ نے سنا، کوئی کہتے ہیں کہ تو یوحنا اصطباغی ہے، اور یوحنا اصطباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، ابھی کچھ دیر پہلے اسے ہیرودیس نے اس کا سر قلم کیا تھا۔ کوئی کہتے ہیں کہ تو ارمیا نبی ہے، ارمیا نبی ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی ہے۔ یعنی لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک حتمی رائے یا کوئی ان کا کوئی ایسا پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو اس طرح کی باتیں شاگرد کرتے ہیں، تو یسوع ان سے پوچھتا ہے، اچھا وہ تو ٹھیک ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ سب خاموش ہیں، صرف پترس ایک دم بول اٹھتا ہے کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اب دیکھیں پترس کا اس طرح یہ پورا المسیح کہنا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح، یہ اتنا بڑا ایک بیان ہے، اور یہی ایمان ہے ہمارا اس وقت سے لے کے اب تک، آج تک اور آنے والے زمانے تک، یہی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع المسیح ہے، یسوع جو خدا سے مسح کیا ہوا ہے، خدا کا بیٹا ہے ہماری نجات کے لیے۔ اس نے کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور یسوع ایک دم اس کی طرف دیکھ کے یقیناً وہ حیران بھی ہوا ہوگا، اور وہ سوچتا ہوگا کہ یہ کیسے اس نے ایک دم کہہ دیا۔ لیکن چونکہ وہ یسوع ہے، وہ جانتا ہے، اس نے کہا کہ یہ تو نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ تجھے خدا کی روح کی ہدایت ہوئی ہے، اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تو اعلان کرے کہ میں المسیح ہوں، زندہ خدا کا بیٹا۔ یعنی یسوع نے خود تو جو کہنا وہ تو کہنا ہی تھا، اور کہا اس نے بہت دفعہ، لیکن یہ جو بات ہے کہ پہلی دفعہ پترس جو ہے اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد یسوع فوراً اس کو کہتا ہے کہ یہ بات تو نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ خدا نے تجھے، یہ خدا کی روح نے تجھ سے کہا کہ یہاں لکھا ہے مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں تجھے کہتا ہوں، تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور پھر اس کا نام اس وقت سے پترس ہوا۔ وہ شمعون کو تو بھول گئے، اور اس کو پترس، کیفا پتھر، وہ چٹان کہلایا گیا، اس کا نام یہ رکھا گیا کہ اس پہ یہ، یعنی یسوع نے کہا کہ تو وہ کیفا ہے، تجھ پہ میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں، تجھ پہ اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ بڑا صاف لکھا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ پترس کا نام تمام رسولوں میں، چاروں انجیلوں اور اعمال کی کتاب میں 179 مرتبہ آیا ہے۔ کسی اور شاگرد کا نام یا کسی اور شخص کا نام یسوع کے شاگردوں کے حوالے سے کسی اور کا 179 مرتبہ اس کا نام ہے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جس کا ہے وہ یوحنا انجیل نویس کا ہے، وہ 30 یا 39 مرتبہ اس کا نام بھی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے شروع سے، لیکن آپ پترس کا جو کردار ہے آپ دیکھ لیں کہ شروع سے وہ کس طرح کا ہے۔ ہم نے بہت سی اس کے واقعات سنے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا واقعہ اس کا وہ ہے کہ جب یسوع کو اس نے پانی پہ چلتا ہوا آتے دیکھا، حالانکہ بڑا طوفان تھا،
تو وہ یسوع کو کہتا ہے کہ مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی اس پہ آ سکوں، اور وہ اسے کہتا ہے چل تو آ، اور وہ ڈوبنے لگتا ہے، اور یسوع کو جب وہ کہتا ہے مجھے بچا تو اسے پکڑا ہے کم اعتقاد، اس کو کم اعتقاد کہتا ہے، یہ پطرس ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی جو بات ہے، اس نے 3 دفعہ یسوع کا انکار کیا جب یسوع گرفتار ہو چکا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس شخص کو جانتا نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آج جب یسوع نے یہ کہا، اور یہ جب اس نے کہا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو اس کے فوراً بعد پہلی اذیت کی اور موت کی پیشن گوئی ہے وہ یسوع کرتا ہے۔ ایک دم یہ کہہ کے یسوع اس کے بعد اپنی جب وہ اذیت کی پیشن گوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یروشلم جا رہا ہوں اور مجھے وہاں پہ قتل کیا جائے گا، یہ جو فقی فریسی ہیں مجھے سلیب دیں گے، یا مجھے جس طریقے سے بھی وہ ماریں گے۔ تو پطرس ایک دم مشتل ہوتا ہے یا کہ جذبات میں آتا ہے، اسے کہتا ہے نہیں، تجھ پہ کبھی ایسے نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ تجھے ہم یروشلم بھی نہیں جانے دیں گے کہ وہاں ایسے نہ ہو۔ حالانکہ یہ تو تمام وہ ایک آپ کہیں کہ یہ خدا کی طرف سے وہ پیشن گوئیاں موجود تھیں اور اس کے مطابق ہی ہونا تھا، لیکن یہاں پہ پطرس جو ہے یہ اور یسوع سے کہتا ہے کہ شیطان میرے راستے سے ہٹ، دور ہو، اور کیونکہ پطرس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جیسے جو وہ سوچ سکتا تھا، جس طرح اس نے کہا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، کتنی بڑی بات، اور دوسری طرف ایک دم اس کو کہتا ہے کہ تجھ پہ کبھی ایسی مصیبت نہ آئے، تو یروشلم نہ جائے اور ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، یا جو کچھ اس نے کہا کہ تاکہ تو اس جو پیشن گوئی تو نے کی ہے کہ جو کچھ تو نے کہا ہے کہ وہ پورا نہ ہو۔ مطلب یہی وہ پطرس ہے، انکار کرنے والا پطرس بھی، اسی کو یسوع ایک جگہ اس کو یہ چٹان بناتا ہے، اس پہ اپنی کلیسیا بناتا ہے، اور پھر 3 دفعہ اس نے آسمان پہ جانے سے پہلے پطرس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، اور میرے گلے کی نگہبانی کر۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہمارے لیے ہے، ہم پڑھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کیسے پطرس جو ہے وہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور شاگرد کا ایسے ذکر ہے نہیں، کیونکہ شاید اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے ایمان کا اظہار کسی اور شاگرد نے نہیں کیا۔ پطرس ہے جو ہر دفعہ کرتا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ آخر تک روایت ہے کہ جب یہ یروشلم میں روم میں جب اس کو سلیب دی گئی تو اس نے اس وقت بھی کہا کہ مجھے الٹا سلیب لٹکاؤ، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں سیدھی طرح جیسے یسوع سلیب پہ لٹکایا گیا تھا کہ میں ویسے لٹکایا جاؤں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس طرح، یعنی پطرس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن یسوع کو اس پہ اعتبار تھا۔ یہ ایک صورت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد آج ہم سن 2023 میں ہیں، سن 2023 میں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے غالباً یہ یسوع کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس وقت سے اب تک جو کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی، جیسے اس کو قائم رکھا گیا اور جو آج تک ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ یقیناً میں ذاتی طور پہ میں تو بالکل ایمان رکھتا ہوں، ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جانبدار ہوں کیونکہ میں کیتھولک ہوں، لیکن سوچنے کی بات ہے، صدیاں بیت گئیں، کیسے کیسے طوفان آئے، کیا کیا کچھ ہوا، لیکن کلیسیا کا یہ نظام جو ہے یہ اسی طرح
قائم کھڑا ہے۔ میں بڑی دفعہ اپنے تئیں سوچتا ہوں، اپنے آپ سوچتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری کیتھولک کلیسیا کا یہ سارا ایک نظام کھڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو شان و شوکت ہم ویٹیکن سٹی میں جا کے، روم میں جا کے ہم دیکھتے ہیں، تو اگر وہ یسوع آج آ کے دیکھے تو وہ بڑا حیران ہوگا کہ یہ تم نے کیا بنا لیا ہے۔ لیکن ایسے ہی بننا ہے، یہی بننا چاہیے تھا، یہ بننا چاہیے ہے، ورنہ آپ ہواؤں میں تو نہیں کھیل سکتے، ایسے بغیر کسی سسٹم کے یا کسی مقام کے یا کچھ ایسی چیزیں جو نظر آنے والی۔ دیکھیں، ایک شخص آتا ہے گرجے میں، وہ ایک ہے، دو آتے ہیں، دو آگے۔ جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کلیسیا ہے۔ چلیے 2-3 کو بھی ایک کو ہم کلیسیا نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو کلیسیا ہے، وہ تو چرچ ہے، لیکن ہم نہیں کہتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک پترس کھڑا رہتا ہے آخری دم تک، اور پھر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا، اور آج پوپ فرانسس جو ہے وہ اس وقت موجودہ پوپ ہے، اور یہ پترس کا جانشین ہے۔ اور پترس کون ہے؟ وہ یسوع نے اسے اپنا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ جو بادشاہت اس نے بنائی تھی، کہ جو ظاہری بادشاہت، ایک تو ہم بادشاہی کی بات کرتے ہیں نا، سچ، انصاف، محبت کی اور حلیمی اور وہ تمام چیزیں، اور دوسری یہ کہ جہاں پہ ان چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے ان کی ترویج زمانوں کے حساب سے کیسے کی جاتی ہے، اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ تمام اصول استعمال کیے جائیں، وہ تمام ذرائع استعمال کیے جائیں، تاکہ ان ذرائع کے استعمال سے ہم جو تعلیم ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، اس تعلیم کو ہم آگے چلا سکیں، اور یہ جانی چاہیے، اس کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایسے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ اسرائیلیوں کے زمانے سے خدا نے اسرائیلیوں کو جب اس نے وہاں سے تنظیم بنوائی اور چلتی چلی آئی، اور یعقوب کی اولاد، اور جب وہ 12 قبیلے بنے، ایک ترتیب ہے ان تمام چیزوں کی، اور اس کے بعد یسوع نے آ کے جب اس کو آخری شکل دی، جب اس نے اس پتھر پہ وہ کلیسیا قائم کی، یہ سارا اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن چونکہ شروع سے یسوع کے خلاف تھے سب، اس کو نہیں مانتے تھے، آج تک بھی وہ مخالفت جو ہے اپنی جگہ کھڑی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، جو یسوع کے ماننے والے، ہم نے بھی اپنے اندر بڑے تفرقے پیدا کر لیے ہیں، اور ہم نے بڑے اپنے الگ الگ یہ نظام کھڑے کر لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیتھولک نظام جو ہے ہمارا، کلیسیائی نظام جو ہے، وہ ابھی تک بالکل بہت ہی، یہ واحد بڑا نظام ہے دنیا میں، جو جس کے ذریعے، جس کے نیچے ہم کیتھولکس جو ہیں، مسیحی جو ہیں، ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے اور اس کی ترویج کرتے ہیں، اس پہ ہم اس کے ذریعے ہم اس میں اکٹھے ہو کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو چیزیں بھی ہیں۔ آج کی جو انجیل ہے ہمارے لیے، اس میں خاص چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں، اس چیز کو غور سے دیکھیں اور پیچھے تک جائیں، اس دن سے جب یسوع نے پترس سے کہا کہ تو کیفا ہے، میں تجھ پہ اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو اس وقت سے دیکھیں اور آج تک کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ چلتا ہے، اور اس میں کیا کیا قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی ہیں۔ وہ لاکھوں ہمارے مقدسین ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کس لیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیحت کے لیے، بالکل مسیحت کے لیے، کیونکہ مسیحت کے لیے ہی اس نے یسوع کی محبت میں اپنے آپ کو لوگوں نے قربان کیا، لیکن اس قربانی کے ساتھ انہوں نے کسی ایسے نظام کے سائے کے تلے اپنی جانیں دی ہیں، ایسے بیکار میں
इधर-उधर अपने आप को नहीं मारा। वो कलीसिया को कायम रखने के लिए उन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ दी और आज तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब भी जब कहीं भी जब अज़ियतें पहुँचती हैं मसीहों पे और जब उन्हें ज़ोद कत्ल व गारत उनकी की जाती है, तो उस वक़्त भी वो बतौर मसीही ही ऐलान किया जाता है या बताया जाता है कि ये लोग जो हैं ये। तो इसलिए हम अपने आप को पतरस के साथ और उसके उस निज़ाम के साथ जिसको यीशु ने जिसकी बुनियाद रखी और हम उसके साथ अपने आप को मुंसलिक रखते हैं और ये हम हमेशा याद रखें। और इसलिए पाक माँ कलीसिया ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दी है इसके लिए, ये जो 7 साक्रामेंट हैं, ये मैं नहीं जानता कि हमारे बाकी मसीही जितने डिनोमिनेशंस हैं, वो किस हद तक इनको इनको समझती हैं या इन्हें इस्तेमाल करती हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन हम ये 7 साक्रामेंट मैं समझता हूँ कि वो ऐसी ऐसे 7 सतून हैं जिनके साथ हम हमारी कलीसिया जिस पे कायम है और हम इन एक-एक सतून को हम मानते हैं और सबसे बड़ा सतून जिसे हम समझते हैं वो बपतिस्मा है और इसलिए हम बपतिस्मे को बहुत अहम समझते हैं। और उसके बाद पाक यूखरिस्ट है, यीशु की कुर्बानी है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके बगैर हम किसी तरह भी अपने आप को यीशु से अलग नहीं कर सकते। उसके साथ हम यीशु से मुंसलिक हैं और इसी चीज़ को हमें बार-बार याद रखने के लिए ये इस चीज़ को इस ईमान में मजबूत रहने के लिए कि हम यीशु में एक हैं, हम जाते हैं और हम अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं कि वो पाक शराकत लें और यीशु का बदन और खून लें ताकि वो हमेशा यीशु के साथ एक होके रहें। और ये 7 साक्रामेंट जो हैं, ये हमारी कलीसिया ने यीशु ने जो कलीसिया पतरस के साथ जो पतरस को बुनियाद बना के खड़ी की, ये वो चीज़ें हैं, ये वो कुव्वतें हैं या ये वो असूल हैं जिन पे कि हम अपने आप को एक कलीसिया बना के रखते हैं। और इसमें ज़्यादा तो यही है कि हम जब अपने आप को कैथोलिक या हम अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हम ये सैक्रामेंट्स का बहुत ख़्याल रखें और इनका बहुत हमेशा इनको समझने की भी कोशिश करें और इन पे अमल करने की भी कोशिश करें। क्योंकि कलीसिया में सिर्फ़ ये कि मैं कैथोलिक हूँ, काफ़ी नहीं है। हमें जो उसकी जो वो 7 कुव्वतें जो हैं, वो जो सैक्रामेंट्स हैं, उनको हमें बहुत शिद्दत से और बड़ी संजीदगी से उनको समझना और उन पे अमल करना और उनमें रहना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी खुदा का फ़ज़ल जो है, वो हम पे हमेशा होता रहेगा। आमीन। बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम में, आमीन।